الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آج ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. یہ سبحان الذی پارہ ہے. اس میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے. ان دونوں سورتوں کی ایک تھیمیٹک سٹڈی پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلید دریافت کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل کے پارے کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب مکے میں کشمکش برپا تھی اور کفار و مشرکین ہر ممکن کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو پست ہمت کرنے، دین سے برگشتہ کرنے اور دین اور تحریک کی راہ میں جد و جہد کرنے سے وہ رک جائیں. اس پس منظر میں آج کی یہ دو صورتیں بھی نازل ہوئیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معراج پر جو لے جایا گیا اس کا ذکر ہے. یہ بھی اس پہلو سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن، یعنی وہ سال جس میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا جن کا مورل سپورٹ تھا، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا جن کا ہر قسم کا سپورٹ حاصل تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل جوئی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اور بہت سی چیزوں کے مشاہدے کے لیے معراج کے سفر پر بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد یعنی مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ وہ علاقہ جس کے آس پاس کو ہم نے برکت عطا کی تھی وہاں وہ نشانیاں دیکھے. انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر ہوا. اس پارے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن موضوع بحث ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں 11 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہے. پچھلے پارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریویلیشن کو لے کر، قرآن کو لے کر جدال معاشرے میں برپا تھا. اس پارے میں بھی قرآن موضوع بحث بنا ہوا ہے. قرآن پہلے یہ کلیم کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اس قرآن میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے طرح طرح کی مثالیں اس قرآن میں پیش کی ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کسی کا خسارہ نہیں کرتے سوائے اپنا. قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن موضوع ہے اور بار بار قرآن کے موضوع کو لایا گیا ہے. یہ بھی اس صورت میں آیا ہے کہ قرآن جیسا کلام لے آؤ اور اس کے لیے انسانوں اور جنات کو جمع کر لو. اور میں نے اس سے پہلے 1-2 پارے پہلے بتایا تھا کہ جنات و انسان کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی اپلائی کر لو. کسی طرح سے اس کلام کا مماثل کلام پیش نہیں کر سکتے. تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامک سوسائٹی کا فیبرک کیا ہوگا. آگے مدینہ جانے والے تھے مسلمان، وہاں اسلامی معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، ایک نئی سوسائٹی بن رہی تھی. اس کا مورل، ایتھیکل اینڈ سوشل فریم ورک کیا ہوگا، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے،
اس سماج کی بنیادیں کیا ہوں گی یہ بتایا گیا۔ 12-14 احکام ہیں، اس میں پہلے تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹل ایلیمنٹ توحید ہے۔ اس کے بعد کئی تعلیمات آئی ہیں۔ نیکسٹ جو کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اسلام کا ایک انقلابی پیغام ہے۔ دنیا میں والدین اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا یہ ڈائمنشن نیا ہے کہ بچوں سے کہا گیا کہ ہر حال میں والدین کے ساتھ تمہیں بہت ہی احسن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں سب کے ساتھ عدل کیا جا سکتا ہے، والدین کے ساتھ عدل نہیں کیا جا سکتا، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ عدل تو جیسے پائیں ویسے دیں، لیکن والدین وہ ہستی نہیں ہیں، ان کا رویہ جو کچھ رہا ہو سو رہا، لیکن تمہارا رویہ بحیثیت اولاد وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ احسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر بڑھاپے میں ایک یا دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، ان سے بیزارگی کا اظہار نہ کرو، اور ان کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرو، ریسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ قولا کریما اختیار کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے ہمیشہ رحمت کے پر بچھائے رکھو اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو، زندہ ہوں تب بھی، مر جائیں تب بھی، کہ اے پروردگار جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمیں شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ پالا تھا، تو ان پر بہترین رحم نازل فرما۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد خواتین و حضرات بعض بیسک سبجیکٹس، آسمان و زمین پر غور کرنے کی باتیں، مجادلے کی باتیں، اس کے بعد انسان کا بہت اونچا مقام بتایا گیا اور بتایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو تکریم سے نوازا، ڈگنیٹی سے نوازا، اونچا مقام عطا کیا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وساطت سے امت کو تعلیم دی گئی کہ اپنی روحانیت کو فروغ دینے، مضبوط کرنے، مستحکم کرنے پر توجہ دیں، راتوں میں اٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے وابستہ رہیں، خدا سے دعائیں کرتے رہیں، یہ تعلیمات آئی ہیں۔ اور آخر میں سورہ کہف ہے، اس میں تاریخ سے 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس پارے میں آئے ہوئے بڑے بڑے تھیمز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے کی پر۔ آج ہم جس کی پر بات کریں گے وہ ایک صنف ہے، ایک صنعت کہتے ہیں، قرآنک سائنسز میں سے ایک سائنس ہے، وہ ہے وجوہ اینڈ نظائر۔ وجوہ کیا ہے، نظائر کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ قرآن میں جا بجا آئے گا۔ آپ کو ایسی آیتوں سے انکاؤنٹر کرنا پڑے گا، اور جب آپ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مفہوم میں جا کر اٹک جاتے ہیں۔ قرآن بعض مرتبہ ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اس میں معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہوتی ہے، کئی معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جو آدمی اس سائنس کو جانتا ہو وہ سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کا دوسرا معنی لے آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا گیا۔ یہ اعلیٰ کا جو ترجمہ عام طور پر اردو میں یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حالانکہ سورہ رحمان میں عذاب کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے۔ جہنمی ایک طرف پانی کے لیے بھاگیں گے تو گرم گرم پانی انہیں ملے گا۔ وہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ ترجمہ بے جوڑ لگتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں اعلیٰ ایک نہیں، 10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بعض جگہ ہے کہ کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے،
بعض جگہ خدا کی کن کن کرشمہ سازیوں کا انکار کرو گے، بعض جگہ کہ خدا تعالیٰ کے جو عجائب ہیں اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کی جو پکڑ ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو وجوہ کا مطلب ہے ایک کامن ورڈ ہے that has different meanings، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے الاتقان فی علوم القرآن، ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ ہدا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کا ایک ہی مفہوم ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، جبکہ ہدایت 17 کنوٹیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت جب کہتے ہیں تو راستہ بھی ہے، ہدایت جب کہتے ہیں تو راستہ دکھانا بھی ہے، ہدایت کا مطلب راستے پر چلانا بھی ہے، ہدایت کا مطلب منزل پر پہنچانا بھی ہے۔ کئی مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب آدمی کو وجوہ اور نظائر معلوم ہو جائے تو پھر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے وہ لفظ کے الگ الگ معنی متعین کرے گا۔ اسی طرح رحمہ، بار بار ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، لیکن جب لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے، مرسی کر دیتے ہیں۔ رحمت 14 مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ عام طور پر ہمارے پاس شر انگیزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں 15 معنوں میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ روح جو ہماری اندر کی آتما ہے اسے ہم روح کہتے ہیں، قرآن اسے 9 الگ الگ معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ ذکر جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جبکہ قرآن اسے 30 مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وجوہ کو جاننے کے نتیجے میں آپ کے اندر معنوں کو سمجھنے کی وسعت پیدا ہوگی، اور پھر قرآنی آیات اپنا مدعا بیان کرنے میں بہت واضح طور پر آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ خواتین و حضرات، وجوہ اور نظائر جس کی پر ہم بات کر رہے ہیں، جس کلید پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ایک مثال سورہ کہف سے ہم دیں گے۔ سورہ کہف میں آپ دیکھیے کہ لفظ رحمت 6 مرتبہ آیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ تمام مقامات پر رحمت کا لفظ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے یا کئی کنوٹیشنز میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، نوجوانوں نے دعا کی جب وہ وہاں سے نکلے اور غار میں پناہ لی تو کہا کہ اے پروردگار ہمیں رحمت عطا فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، رشد و ہدایت کا معاملہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ نے کہا کہ جب تم نے چھوڑ دیا اپنی سوسائٹی کو اور ان معبودوں کو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، تو جاؤ اور غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ تیسری مرتبہ کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب ذو الغفور ہے اور ذو الرحمہ ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ چوتھی مرتبہ کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوگی جسے ہم نے رحمت دی ہے۔ پھر کہا کہ اس دیوار کے نیچے جس کے نیچے کنز تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو اس کنز کو بچانے کے لیے دیوار اٹھا دی تو کہا کہ رحمتم من ربک، یہ رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اور آخری مرتبہ جب ذوالقرنین نے دیوار اٹھائی تو وہاں کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، میں نے دیوار بنا دی۔ خواتین و حضرات، حسب معمول آج ہم سوال کرتے ہیں ایکسپرٹ سے، مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب سے، جو مفکر اور مفسر اور قرآنی موضوعات کی کتابوں کے مصنف ہیں، کہ سورہ کہف میں
6 مرتبہ لفظ رحمت آیا ہے، کیا سب ایک ہی معنی ہیں یا موقع و مناسبت کے لحاظ سے الگ الگ معنی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا متعدد بار ذکر کیا ہے اور مومنین کو بشارت دی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بھی بیان کی گئی ہے شروع ہی میں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالو گے، جان دے دو گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھیوں کی بھی اسی سے ملتی جلتی کیفیت تھی۔ وہ ان کے اندر بھی عجیب بے چینی تھی، جیسے جیسے مشرکین کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا ویسے ان کے اندر یہ بے چینی اور یہ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کس طرح سے ان کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے اور کس طرح سے ان کے اندر حق کی جستجو پیدا کی جائے اور باطل سے نفرت پیدا کی جائے، یہ ان کے اندر بے چینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اصحاب کہف کا واقعہ سنایا۔ اصحاب کہف ایک حوصلہ مند اور باکردار انسانوں کی چھوٹی سی ٹیم تھی۔ ان لوگوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت دین کا کام کیا، لیکن اس کا وہی نتیجہ سامنے آیا جو عام طور سے داعیان حق کو سامنے آتا ہے۔ قوم نے سنی انسنی کر دی، اور نہ صرف یہ کہ سنی انسنی کی بلکہ انہیں مارنے کی کوشش کی، مارنے کی دھمکی دی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ان لوگوں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، اس غار میں وہ روپوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی نصرت سے مایوسی نہیں بلکہ نہایت پر امید، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا کہ اے رب ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمیں کامیابی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی اور انہیں اپنی رحمتوں کی شال اڑا دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کو تھپکی دے کر کے سلا دیا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یہ بالکل وہی منظر سامنے آتا ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، اس کو تھپکی دے کر کے سلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غایت درجہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو سلا دیا۔ اور اس کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ عجیب و غریب۔ سورج کو یہ حکم دیا کہ براہ راست ان پر شعاعیں نہ پھینکیں، بلکہ وہ کنارے سے گزر جائے، طلوع ہوتے وقت بھی کنارے سے گزر جائے، غروب ہوتے وقت بھی کنارے سے گزر جائے۔ جس غار میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی، اس غار کے 2 راستے تھے، مشرق اور مغرب۔ سورج طلوع ہوتے ہوئے کنارے سے طلوع ہو جاتا تھا اور ان پر اپنی شعاعیں براہ راست نہیں ڈالتا تھا، اور یہی کیفیت غروب کے وقت ہوتی تھی۔ یہ ایک انداز، باادب انداز، یعنی پوری کائنات ان کے سامنے باادب ہو کر کے چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ حکم سے ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نیند کی کیفیت طاری کی تو اس میں بھی اس طرح سے کہ وہ معلوم ہوتے تھے کہ یہ زندہ ہیں، ان پر موت نہیں طاری ہے۔ چنانچہ بار بار وہ کروٹیں لیتے دائیں بائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص اہتمام یہ کیا کہ ان کے غار کے منہ پر ایک شیر کو لا کر کے بیٹھا دیا۔ ذکر آتا ہے کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، ان کا اس کلب کے معنی ہوتے ہیں کتے کے بھی، اور کلب کے معنی ہوتے ہیں درندے کے، اور کلب کے معنی ہوتے ہیں شیر کے۔ تو عام طور سے لوگوں نے اس سے مراد ایک کتا لیا ہے، لیکن ہم اس کو شیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ساتھ ان کو سلائے رکھا، یہاں تک کہ سینکڑوں سال کے بعد جب ان بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین و آسمان بدلے ہوئے تھے، حالات بدلے ہوئے تھے، شرک بالکل ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف توحید کا غلبہ تھا، توحید کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کی ایک عجیب و غریب مثال تھی۔ یہ مثال مومنین کے سامنے بیان کی گئی تاکہ ان کو تسلی حاصل ہو، اور وہ سمجھیں کہ ان کو بھی بالآخر غلبہ حاصل ہونا ہے۔ آخر میں سورہ کے آخر میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ ذوالقرنین دراصل اسی گروہ کے ایک انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور بادشاہت عطا کی۔ لوگوں نے ان کے سلسلے میں مختلف باتیں لکھی ہیں،
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ یمن کے ایک فرما روا تھے جو حق کے پاسبان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج بھی پہنایا اور بادشاہت بھی عطا کی، اور انہوں نے اس بادشاہت اور نبوت سے ساری خلقت کو سیراب کیا، اور بالکل یہی چیز جو ہے مسلمانوں کے ساتھ فی خلافت راشدہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں، اور ہر طرف اسلام کے نغمے سنائی دینے لگے، اسلام کی اذانیں سنائی دینے لگیں، اور ہر طرف لوگ اسلام کے پرچم تلے اکٹھا ہونے لگے۔ یہ مختصر سی گفتگو ہے سورہ کہف کے سلسلے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے سنا مولانا نے بیان فرمایا کہ لفظ رحمت کا ایک معنی نہیں بلکہ مناسبت سے اس کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سلائیڈ پر۔ لفظ رحمت قرآن میں صرف سورہ کہف میں نہیں، پچھلے سلائیڈ میں ہم نے سورہ کہف کے حوالے سے بتایا قرآن میں لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے، تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا کہ کبھی وہ مودت کے معنی میں، کبھی اسلام کے معنی میں، کبھی ایمان کے معنی میں، کبھی جنت کے معنی میں، کبھی مغفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی عصمت کے لیے، کبھی نعمت کے لیے، کبھی نبوت کے لیے بھی رحمت استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کے لیے بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے، رزق کے لیے بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے، عافیت اور کشائش، ان مختلف معانی میں قرآن نے لفظ رحمت کو استعمال کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ سورہ کہف کے حوالے سے جو بات میں نے بتائی اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب آپ اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 10 میں جو رحمت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے ایمان۔ نوجوانوں نے دعا کی کہ پروردگار ایمان کی خاطر ہم نے اپنی سوسائٹی کا بائیکاٹ کیا ہے، وہاں سے نکل کر آ گئے، اب ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، کہیں ہمارے پیر ڈگمگا نہ جائیں۔ ایمان وہاں مانا ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیے کہ یہاں جب لفظ رحمت استعمال ہوا تو وہ پناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پناہ دے دی ہے، جاؤ غار کے اندر چھپ جاؤ۔ تیسری مرتبہ یہ لفظ آیا تو مغفرت کے لیے لفظ استعمال ہوا، تمہارا رب غفور ہے اور صاحب مغفرت ہے۔ چوتھی مرتبہ استعمال ہوا موسیٰ اور خضر کے حوالے سے تو کہا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے کو ہماری نصرت حاصل ہے، ہمارا سپورٹ حاصل ہے، ہماری بیکنگ حاصل ہے، جو کچھ وہ بندہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اپیرنٹلی تمہیں عیب لگتا ہے، اپیرنٹلی تمہیں اچھا نہیں لگتا، کشتی کو چھید کر دینا، بچے کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یا جس بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اس بستی میں دیوار کو کھڑی کر دینا، اس کے لیے لیبر کرنا، یہ سب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے، شریعت کے قوانین کے خلاف نظر آتے تھے، لیکن خضر جو کچھ کرتے تھے اس کے پیچھے ہماری نصرت ہے۔ یہ جو بچوں کا مال چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں کشائش ملے، انہیں ایبنڈنس ملے، انہیں فراخی ملے، اور آخری مرتبہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنا دی تو کہا کہ یہ میں نے عافیت کا سامان کر دیا ہے، یاجوج ماجوج سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے عافیت، پروٹیکشن، یہ سامان میں نے کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک لفظ رحمت کئی معنوں میں سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسری صنف ہے، دوسری صنعت ہے، وہ ہے نظائر۔ وجوہ ایک لفظ دسیوں معنی، اور نظائر یہ ہے کہ دسیوں الفاظ ایک معنی۔ اب آپ دیکھیں کہ باہم موافقت رکھنے والے مترادف اور ہم معنی لفظ قرآن میں مترادفات سینونمز ہیں کہ نہیں، اس پر ہم بحث کر چکے ہیں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ سینونم تو نہیں ہے، لیکن ایک معنی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ استعمال کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بارش کے لیے لفظ مطر، لفظ ماء، لفظ تل، ودق، غیث، مدرار، غدق، وابل، سیب، یہ اتنے معنوں میں استعمال ہوا۔ لیکن جب قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تو اردو میں ترجمہ سب کا بارش ملے گا، انگلش میں سب کا ترجمہ رین ملے گا، لیکن عربی میں قرآن نے جب لفظ استعمال کیا مطر تو یہ عام بارش ہے۔
irrespective of the fact کہ whether it is beneficial or harmful. ماں جو ہے پانی ہے، اور مجازی معنوں میں بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. طل جب استعمال ہوتا ہے تو ہلکی پھوار، فصلوں کو پکنے کے زمانے میں، پھولوں کے کھلنے کے زمانے میں ہلکی سی پھوار کی ضرورت ہوتی ہے، اور 1 دن 2 دن کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بارش زیادہ ہو جائے تو فصل ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو ہلکی سی بارش جو مفید ہے اس کے لیے لفظ طل استعمال ہوا. ودق یعنی ٹورنشیل رین، لگاتار بارش جو ہوتی ہے اس کے لیے ودق کا لفظ استعمال ہوا. اور ضرورت کے وقت جو بارش ہے وہ غیث ہے، جو کھیتی کا زمانہ ہے، جو کلٹیویشن کا زمانہ ہوتا ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرما کے زمانے میں زمین خشک ہو گئی ہے، غیثم مغیثا دعا کرتے ہیں، تو وہاں ضرورت کے وقت کی بارش ہے. وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو وہ مدرار ہے. اور غدق وہ بارش جو سر سبزی کا باعث ہو، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف ویجیٹیشن پیدا ہو جاتے ہیں، مستقل بارش ہوتی ہے، ہلکی 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 بارش ہوتی رہتی ہے. اور وابل جو ہے گرج اور بجلی کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے، کلاؤڈز آتے ہیں، تھنڈر، اسٹارم، لائٹننگ، اس کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اس کے لیے وابل ہے. اور شدید قسم کی بارش جس سے سیلاب آ جائے وہاں لفظ سیب استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کتنے حسین انداز سے اپنے مفہوم و مدعا کو بیان کرتا ہے. وہ پابند نہیں ہے، ایک لفظ کہہ کر وہ 10 معنی لے سکتا ہے، اور 10 الفاظ استعمال کر کے وہ ایک معنی بیان کر سکتا ہے، اور ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے 10 پہلو کو استعمال کر سکتا ہے. خواتین حضرات، اب ہم ایکٹیویٹی کے آخری سلائیڈ پر آتے ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ آر یو اور ہیو یو بین، والدین زندہ ہوں تو کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ والدین انتقال کر گئے ہوں تو آپ کا رویہ کیا رہا ہے؟ جائزہ لیجئے. ہیو یو بین اے مرسی ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین کے لیے کیا آپ رحمت ثابت ہوئے؟ کیا وہ آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ اپنے رحمت کے پر ہمیشہ بچھائے رکھتے ہیں یا رکھتے تھے؟ یہ کوشچن ہے. نمبر 2، آر یو کنسرنڈ اباؤٹ یور اسپرچول ریجنریشن، کیا آپ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے، پختہ کرنے، اسے اوپر اٹھانے کے لیے توجہ دیتے ہیں؟ اور رمضان روحانیت کا مہینہ ہے، اور آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ فائنڈ آؤٹ دی میننگ آف ہدایہ، وجوہ کی سائنس کو استعمال کرتے ہوئے لفظ ہدایت کو قرآن میں تلاش کیجیے، اور اس کے جو مختلف معانی ہو سکتے ہیں، اس کے جو مختلف ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، انہیں دریافت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجوہ اور نظائر اور اس طرح کی اور بہت سی صنعتیں جو قرآن میں آئی ہیں ان کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے قرآن کو بہتر طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.